الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہم آج کی نشست میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا مختصر تعارف پیش کریں گے۔ ویسے موضوع تو کافی لمبا ہے جس پر کئی گھنٹوں کی ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن ہم اس کو بالکل مختصر اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے پورے قرآن مجید کا خلاصہ بیان کریں گے کہ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو ذکر کیا، قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں، صورتوں کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کس طرح فرمائی، اور اس کی جو ترتیب ہے الحمد سے لے کے والناس تک جو مضامین قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، کون سی صورت میں کیا مضمون بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید کا لہجہ مختلف مضامین کو بیان کرتے ہوئے کس طرح کا ہوتا ہے، تو اس نشست میں ہم انشاءاللہ تعالی اس پر بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا جو عرصہ نزول ہے وہ آپ علیہ السلام کی مبارک حیات کا آخری 23 سال کا جو عرصہ ہے، اس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کا جو عرصہ ہے آپ کی حیات 23 سال یہ قرآن مجید کے نزول کا عرصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اقرأ سے لے کر سورہ بقرہ کی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ قرآن مجید کی آخری آیت ہے نسائی کی روایت کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ نزول کا طریقہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے واسطے سے قرآن مجید کو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر پر نازل کیا۔ حضور علیہ السلام جہاں بھی تشریف لے جاتے، آپ سواری پر ہوتے تو ضرورت پڑتی تو جبریل وہاں وحی لے کے آ جاتے، آپ علیہ السلام سفر میں ہوتے یا آپ علیہ السلام بستر پر ہوتے، ضرورت پڑتی کسی مسئلے کی، آپ علیہ السلام کو حل درکار ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی وحی نازل فرما دیتے۔ قرآن مجید کا جو موضوع ہے یہ انسان ہے، یعنی انسان کی ہدایت، یہ اس کا مین موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت کا لفظ قرآن مجید کے لیے یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، ھدی ورحمۃ للمؤمنین، ھدی وبشریٰ للمؤمنین، ھدی وموعظۃ للمتقین۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے یہ انسانیت کی ہدایت ہے۔ اب مختصراً یوں سمجھیے کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا 23 سال کے عرصہ میں، اس میں کچھ صورتیں مدنی ہیں اور کچھ صورتیں مکی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو نبوت کی عمر ہے 23 سال، یہ مکہ میں 13 سال بسر کی اور مدینہ میں آپ علیہ السلام نے 10 سال تبلیغ فرمائی۔ تو قرآن مجید کا وہ حصہ جو حضور علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے نازل ہوا اسے مکی کہا جائے گا، اور جو آپ کی ہجرت کے بعد نازل ہوا اسے مدنی کہا جائے گا۔ تو جو مکی صورتیں ہیں ان کی تعداد 86 ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کی تعداد 28 ہے۔ ان کا مجموعہ 114 صورتیں اور 30 سپارے اور 7 منازل ہیں۔ چونکہ حضور نے زیادہ عرصہ مکہ میں گزارا، اس لیے وہاں پر قرآن کا جو نزول ہے وہ زیادہ ہوا، اور جو مدینہ میں آپ علیہ السلام نے وقت گزارا وہ کم تھا، تو اس لیے وہاں پر قرآن کا نزول کم ہوا۔ اب جب بھی آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پر آپ کسی صورت کو دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ مدنیہ، تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ مدنی صورت ہے اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ آپ دوسری صورتوں کو دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر سورۃ النبأ مکی ہے، اور باقی جتنی مکی صورتیں ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ صورت ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ مکی صورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس میں
چند مختلف قسم کے موضوعات ہیں۔ مثال کے طور پر مکی صورتوں کا ایک مضمون یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ثابت کریں گی، اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ اپنے شریک سے پاک ہے، ان چیزوں کا بیان ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مضمون مکی صورتوں کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو اس بات فرمائیں گے، قیامت کو ثابت فرمائیں گے کہ قیامت آئے گی، تم اس کے منکر ہو، اس نے آ کر رہنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مثالوں سے سمجھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو بیان کیا مکی صورتوں میں، کہ مشرکین جو تھے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی اور رسول نہیں مانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو بیان فرمایا اور ثابت فرمایا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر جو مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے تھے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے تسلی بخش جواب دیا۔ پھر بعث بعد الموت، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بھائی اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ سے پیدا کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہمیں تو اتنی بھی قدرت ہے کہ تمہارے فنگر پرنٹ، تمہارے پورے بھی تمہیں اپنے ہی لوٹائے جائیں گے، کہ اس میں ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان مکی صورتوں میں مومنین کے لیے جو ان کا ٹھکانہ ہے جنت کا بیان کیا، اور بہت خوب بیان کیا۔ یعنی مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو بیان فرمایا، اور بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد ایک دوبارہ ابدی زندگی کا بیان فرمایا، قیامت کے اثبات کا بیان کیا، اور دنیا میں جو اعمال کیے اچھے یا برے ان پر جو جزا اور سزا مرتب ہوگی اس کا بیان فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے سابقہ امتوں کے واقعات کو بیان کیا، کہ ان لوگوں نے ہماری نافرمانی کی، ان لوگوں نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا، اپنے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو ہلاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ حالانکہ وہ طاقت میں ان اہل مکہ سے بہت زیادہ تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے، اور اہل مکہ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور مکی صورتوں میں یہ مضامین رکھنے کی ایک وجہ بظاہر تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس وقت جو لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتے تھے، اور رسالت کو اس لیے بیان کیا کہ وہ حضور کو نبی نہیں مانتے تھے، ان کا قیامت پر ایمان نہیں تھا، ان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر کوئی یقین نہیں تھا، ان کے اپنے طرح طرح کے مختلف باطل عقائد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف راغب کیا کہ توحید، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اور صفات میں اکیلا ہے، حضور کی رسالت کو بیان کیا، اور مرنے کے بعد ان کا جو عقیدہ ہے کہ کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رد کیا۔ تو مکی صورتوں کا مضمون اس لیے یہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو مدنی صورتیں 28 ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا بیان کیا، ان میں یہود و نصارہ کے جو عقائد تھے، جو ان کی شرارتیں تھیں، جو ان کی خباثتیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔ اب معاشرہ چونکہ اس وقت مسلمان تھا اور مخاطب اس وقت مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں کے اندر مسائل سکھائے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ایک اسلامی معاشرہ کس طرح تشکیل پاتا ہے، اسلامی معاشرے کی اصلاح کس طرح ہوتی ہے، اور مختلف قسم کے جو احکامات تھے، جیسے شراب کی حرمت ہو گئی، سود کی حرمت ہو گئی، اسی طرح پردے کا حکم آ گیا، اور باقی جتنے بھی احکام ہیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے یہ مدنی صورتوں میں نازل فرمایا۔ یہ پورے کے پورے قرآن مجید کا مختصراً خلاصہ ہے۔ اب جب بھی کوئی صورت دیکھیں گے تو اس کے ٹائٹل سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اگر یہ مکی صورت ہے تو اس پوری صورت میں اللہ تعالیٰ نے وہی مضامین بیان کیے ہوں گے جو میں پہلے بتا چکا ہوں، یعنی توحید، رسالت، بعث بعد الموت، قیامت وغیرہ۔ اور جب آپ دیکھیں گے کہ یہ مدنی صورت ہے تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے احکام کو بیان کیا ہوگا، یا یہود و نصارہ کی جو شرارتیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوگا، اور یا پھر اللہ تعالیٰ نے جو معاشرے کے آداب ہیں، مسلمانوں کو آپس میں کس طرح رہنا چاہیے، ان چیزوں کا بیان کیا ہوگا۔ ویڈیو کے اختصار کے پیش نظر ہم نے یہ قرآن مجید کا مختصر جو خلاصہ ہے، جو اس کے مضامین کا مختصر خلاصہ ہے وہ بیان کیا۔ اس میں بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم وقتاً فوقتاً جیسے آگے ہم کام کرتے رہیں گے، یا آپ ہمیں کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ مزید ان پر بھی بات کرتے رہیں گے۔
آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھ کر اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔